السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فيا ايها المجتمعون رحمنا ورحمكم الله۔ بیس کم کر دو۔ فقد قال الله تعالى عز وجل في كلامه القديم وفي الفرقان الحميد وقرآن مجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا۔ عقیدت کے ساتھ زور و شور سے پڑھو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، زور سے پڑھو۔ اللهم صل على وعلى آله اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان بعد خدا بزرگ توئی قصے مختصر اللهم صل على وعلى ہزار بار بشویم دہد مرادی مشغول عالم ہزار بار بشویم دہد مرادی مشغول عالم اون زنابی تو گفتن کمالی بے ادب است اللهم صل علی وعلى آله۔ سب ایک ساتھ پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ماشاءاللہ۔ ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، آج اس جلسہ کے صدر جناب حضرت علامہ عبد الغنی خان مدد اللہ العالی رحمتہ۔ اس اسٹیج پہ ہمارے ساتھ جو تشریف رکھے ہیں جناب حضرت علامہ عبد الجلیل قاسمی، ہماری مولانا نجیب صاحب، قاری صاحبان، خاص طور پر ہمارے جو بالکل دہنے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کاریگر ہے۔ آپ کاریگر ہے سوسائٹی مینٹین کرنے کے لیے
he make a lot of students like doctor and nurses and several side they got there. جناب صاحب اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. آمین. سارے ہمارے بنگالی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈمنسٹریشن اور پولیس آفیشیل سے لے کر اس جلسے کے منتظمین بالخصوص ہندو مسلمان اس خوشی کے موقع پہ جو ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی ہے. میں سب کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد دے رہا ہوں. میں پہلے ہر جگہ سرنڈر کر دیا کہ میرا مدری لینگویج ہندی نہیں ہے، اردو نہیں ہے. اور یہ جو ہم ساؤتھ کی طرف جو ہے تو ہمارے ہندی بولنا تھوڑا دقت ہو جاتا ہے. تو ہمارے جو مدری لینگویج ہے وہ بنگالی. ہم بنگلہ میں بات کرتے ہیں. لسان ہمارا بنگلہ ہے. پھر بھی کوشش کروں گا ہندی اردو ملا کر سمجھانے میں کامیاب ہو. اللہ قبول کرے. اللہ توفیق عطا فرمائے. میں سوچ رہا تھا کہ کس فن میں گفتگو کریں کیونکہ یہ اسلام it was glorious religion. یہ کوئی چھوٹا موٹا ایک دھرم کے نام نہیں ہے. اسلام that is the complete code of life. آپ کا لائف سٹائل کیسے ہوگا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. ابھی حضرت تقریر میں فرما رہے تھے گھر سے نکلتے وقت کیا کون سی دعا پڑھتے نکلو گے، سوتے اور کیا کرو گے، بیدار ہونے کے بعد کیا کرنی، کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں احترام کرتا ہوں سارے ریلیجن. یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہر ریلیجن کا احترام کرو. سب کا ریلیجن، سب کا دھرم، سب کا مذہب سب کے لیے ہے. تمہارا مذہب تمہارے ختم. یہاں تک ہر مذہب میں جو تعلیم دیا جاتا ہے وہ ہمارے اسلام میں بھی ہے. اور ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اتنی باریکی کے ساتھ یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریفہ میں اعلان کر دیا، ہمارے تک پہنچا دیے. ائمہ علماء حضرات کے ذریعہ آج کے زمانے 1500 سال ہوتے ہوئے آج تک ہمیں پہنچ رہے ہیں. کب کیا کرنا ہے، کتنے دن میں کیا کرو گے، سارے کے سارے. The Islam is a glorious religion, but very easy. ایک بار فارمولا سمجھ جاؤ گے تو تمہارے لیے آسان اور سارا بھاری کام آسان. ابھی میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. آپ یہاں بیٹھنے والے کوئی کبھی دیکھے ہیں کوئی حدید یا لوہے کو اڑتے ہوئے؟ ریل کے پٹری لوہا ہوتا ہے. لوہا کو اڑتے ہوئے کبھی آپ دیکھیے؟ بولو جی دیکھیے. آج ہی دیکھیے پلین کو اڑتے ہوئے. دیکھیے نا. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں ہیں جو ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر گھر میں گھر ہوتے ہوئے گھر والوں کا قدر نہیں ہوتا. ایک کہاوت ہے ایسے ہی جو ہمارے نزدیک ہوتا ہے ڈیلی جو دیکھتے ہیں وہی ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ اس کو ہم لوگ میمورائز نہیں کرتے. All astronomical science, medical science, all sciences included in my Islam, included in Holy Quran.
اور ہمارے مثال ہے that is the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. He was the better mind that when his own is better knowledge. آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پہ. اس کے اوپر بنگلہ میں لکھا ہوا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد اور سیرت الگ نہیں ہوتا. میلاد نہیں ہوتا تو سیرت نہیں ہوتا. اور میلاد ہو چکا ہے تو میلاد کو لے کے بیزی رہو گے، مبتلا رہو گے. میلاد پہ سیرت نہیں لوگے تو تمہارا زندگی میں کچھ نہیں ہوگا. میلاد ہے کیا؟ میلاد ایک چارہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں. آپ ایک چارہ لگا دیے، اس پہ پانی نہیں دو گے، سلفر نہیں دو گے، اس پہ جتنے سارے وہ اس چارہ کو بڑھانے کے لیے جتنے سارے چیز دینا پڑتا ہے وہ آپ نہیں دو گے. وہ رہے گا یا مر جائے گا. میلاد النبی تم قائم کیا ہے، کرو. مگر اس کے میلاد النبی تمہارے زندگی میں قائم کیا ہے، کرو. مگر اس کو زندہ رکھنے کے لیے سیرت النبی، وہ چارہ کے اندر جو پانی دینا پڑتا ہے، سالٹ دینا پڑتا ہے، سلفر دینا پڑتا ہے، اس کو اس پیڑ کو بڑھاوا دینے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے، اس کا ساکھے پتے پھیلانے کے لیے، اس کو سندر کرنے کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے جو میٹیریلز ہے اس کو لے آؤ، اس چارہ کے اندر ڈالتے رہو. تو میلاد النبی الحمدللہ اب قائم کیے ہیں. میلاد کا مطلب ہے بچپن میں آنا. میلاد النبی نبی کا بچپن میں آنا. ہم لوگ اس پہ اور ایک جملہ آگے لگا دیتے ہیں، عید و میلاد النبی. عید کا مطلب کیا ہے؟ اینیورسری. جو بار بار آتے ہیں اسے عید کہا جاتا ہے. خوشی کے موقع بار بار آنے والوں کو عید کہا جاتا ہے. اینیورسری کو عید کہا جاتا ہے. لسان عرب دیکھو، اللسان العرب، اس میں اور خلاصہ کیا. تو حقیقت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ ہمارے لیے عید ہے. مگر آج تو مفتی گھر گھر میں، گلی گلی میں، فتویٰ دینے والا ہر جگہ، ہر گلی میں. عید تو دو ہے، تیسرا عید کہاں سے آ گیا؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ. انہیں کون سمجھائے گا؟ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمائے تھے کہ جمعہ بھی عید ہے؟ کیا ہمارے نبی نے نہیں فرمائے تھے کہ عرفہ بھی عید ہے؟ ایام تشریق کیا عید نہیں ہے؟ بہت ساری عید ہے. سب سے بڑی بات ہے، چند روز پہلے میں سعودی کا ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا. سعودی کا بادشاہ، ان کی طبیعت خراب ہو گیا تھا. آپ لوگ بھی پیپر میں پڑھے ہیں، اخبار میں دیکھے تھے. جو عید اور عید کہنے کے لیے خوشی کا موقع ہے، رسول اللہ کا آنا، میلاد ہونا خوشی کی بات ہے. جنہیں یہ بات پسند نہیں ہے، اس علماء بھی بیٹھ کے وہاں دعا مانگ رہے تھے، عافیکا وعید منی. بادشاہ صحت یافتہ ہو جائے، بادشاہ کا طبیعت ٹھیک ہو جائے، یہی ہمارے لیے عید ہے. تو دنیا کا بادشاہ کے لیے تم کہہ سکتے ہو کہ بادشاہ ٹھیک ہو جائے، وہ ہمارے لیے عید ہے. تو ہم رسول اللہ کے بارے میں کیوں نہیں کہیں گے کہ ان کا میلاد ہوئے ہے تو امتی کے لیے یہ عید ہے. تو عید میں کیا کرو گے؟ ڈرنک کرو گے، باجا بجاؤ گے، ڈی جے بجاؤ گے، ڈانس کرو گے. بولو جی، کرو گے؟ کوئی نہیں کرو گے نا. اگر کوئی تمہارے سامنے کرے تو کھلواڑ بنا کے رکھ دیے ہے آج کل.
الدین کلہ ادب، ہمارے دین سارے کے سارے ادب ہے۔ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ میلاد النبی آ رہے ہیں، ایسے کرو، جشن جلوس کرو، راستہ میں نکل پڑو، جھنڈا لہراؤ۔ ہمارے رسول دنیا میں آئے ہیں، تم اس کے لیے پیسفل کچھ کر سکتے ہیں، تم پیسفل ریلی کرو۔ آج کے دن میں ہم کیا کریں گے؟ بلڈ ڈونیشن کیمپ کر سکتے ہو۔ آج کے دن کیا کریں گے؟ مٹھائی بانٹ سکتے ہو۔ آج کے دن کیا کرو گے؟ ہم لوگ ہمارے محلہ میں تھوڑا خوشی کریں گے، ایک ساتھ نکلیں گے، نکل سکتے ہو۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ڈی جے بجاؤ گے، اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ڈانس کرو گے۔ صبح صبح نہا دھو کے نکل پڑے ہیں میرے عاشق رسول، بڑی آئے، پوچھو کیا تم نے فجر کا نماز ادا کی ہے؟ ظہر کہاں جا رہے ان کو خیال ہے؟ عصر کا یاد ہے؟ مغرب کے بعد کہاں رہتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ پورا سال اس کا کیسے گیا کسی کو نہیں معلوم، ایک دن وہ عاشق رسول بن جاتے ہیں۔ یہی ہمارے دین ہے۔ نام کے سنی بنو تو تمہاری لیے وہی ٹھیک ہے، مگر ہم لوگ کام کے سنی بننا چاہتے ہیں، سنیت کو کھلواڑ بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا معنی مفہوم سمجھنا پڑے گا پہلے۔ اور آپ لوگ سیرت النبی میں آ کے ابھی بیٹھے ہیں، پہلے سمجھ لو سیرت النبی کیا ہے۔ اگر سیرت النبی نہیں کرو گے تو اسوہ حسنہ کیا چیز ہے یہی تمہیں نہیں معلوم پڑے گا۔ اگر سیرت النبی نہیں کرو گے خلق عظیم کیا ہوتا ہے یہی تمہیں نہیں معلوم پڑے گا۔ اس کا ضرورت ہے۔ اور میلاد کا مفہوم ہے بچپن میں آنا، اور میلاد کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کے ولادت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو لے کے کوئی بھی مجلس محفل تم کرو، بڑی تعداد میں کرو، اجتماعی کرو، رسول اللہ کا ذکر جہاں بھی ہوگا، لسان العرب، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، تو معنی اصطلاح اس کا یہ ہے کہ اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ آپ کیسے سمجھو گے یہ میلاد؟ درود شریف پڑھ لیا میلاد ہو کیا نہیں؟ اس میں سیرت ضروری ہے۔ اور ہمیں سکھایا ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ قرآن شریف کھولو، اللہ نے فرمایا من یہدیہ اللہ فہو المہتد، من یہدیہ اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اللہ نے جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کیے ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت پا چکے ہیں۔ ومن یضلل، جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، فلن تجدا، فلا تجدا نہیں، فلن تجدا، ہرگز کو ڈھونڈ کے نکل نہیں پائے گا۔ کسے؟ نبی کو نہیں، ولی یا مرشدہ، ولی اور مرشد اس کے سامنے نہیں ملے گا، وہ کتنے بھی ڈھونڈ لے، کیونکہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اسے ہدایت نہیں دیں گے۔ تو ہدایت اللہ کا قرآن آئے، تمہیں کیسے معلوم؟ نہ رسول اللہ نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم؟ نہ صحابہ نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم؟ نہ تابعین نے فرمائے، تمہیں کیسے معلوم؟ تبع تابعین نے فرمائے، تمہیں کیسے معلوم؟ ائمہ مجتہدین نے فرمائے، علماء نے فرمائے۔ یہ تو اسے سلسلہ کہا جاتا ہے، طبقہ بطبقہ مسلسل جو اب تک آئے ہیں اسی کو سلسلہ کہا جاتا ہے۔ آج اگر آپ کو آ کے کوئی کہے گا دیکھو جو بخاری شریف میں آئے ہیں ہم اس کو مانیں گے، بخاری کے علاوہ نہیں، دیکھو تمہارا مانیں گے، تمہارا شیخ کا مانیں گے، کوئی مرشد کا مانیں گے، کوئی امام کچھ کہہ دے گا اس کو مانیں گے، کوئی بزرگ کچھ کہہ دے گا اس کو مانیں گے، یا رسول اللہ کہہ رہے اس کو مانیں گے۔
سارا ایک ہی بات کہ نہیں، رسول اللہ جو فرما رہے ہیں ہم اسی کو مانیں گے، باقی سارا ختم۔ ایسے دماغ واش چل رہے ہیں۔ ہم سیرت النبی میلاد النبی کے اوپر ہم تقریر کریں گے، مگر پہلے سمجھ لو برین واش چل رہے ہیں ابھی۔ اور یہ آج سے نہیں، جب برٹش سے رجسٹریشن لیے تھے کوئی فرقہ کا جس کا فاؤنڈر فادر تھا حسن بٹلوی، اس کے بعد سے چالو ہوئے ہیں۔ جس کے فاؤنڈر میں سے عبدالحق بنارسی تھے، تب سے چالو ہوئے۔ جس کے فاؤنڈر فادر میں سے صدیق حسن خان تھے، تب سے چالو ہوئی۔ اگر یہ دور چلے گا تو کوئی ٹی وی کا کوئی ڈاکٹر کو فالو کر رہے، کوئی اور کسی کو فالو کر رہے، کوئی احمد دیدہ فالو کر رہے، کوئی اینڈری ٹیٹ فالو کر رہے ہیں، کوئی کسی کو فالو کر رہے، تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کیے ہیں۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ نہیں، بخاری شریف دیکھو، بخاری امام بخاری کیا کہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، آج ایک باریک نسخہ چلا رہے ہیں سب کے اندر، خاص طور سے ہماری جتنے سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوانان ملت، ہمارے نوخیز جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ ایک باریک نسخہ، باریک کیا کہتے ہیں اس کو، باریکی سے، بہت باریک اسٹائل سے وہ ان کے دماغ میں گھسا رہے ہیں کہ ایسا کرو، امام بخاری جو کہہ رہے ہیں اس کو سن لو، حنفی بہت سارے ہیں، امام بخاری یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف، اس کو پہلے دیکھو۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے امام بخاری ہے کون۔ اچانک آ گیا، کہنا شروع کیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیے، اب آمین کیوں چلا کے نہیں بولے؟ اب رفع الیدین نہیں کیے، اب کیوں یہ نہیں؟ سارے فتویٰ جتنے سارے ہیں ہمارے سامنے۔ تو اگر ہم امام مالک کے ماننے والے ہوتے تو میں ہاتھ کہاں، سینے میں باندھوں، یہ تحت سرہ نیچے باندھوں، یا ہاتھ نہ باندھوں؟ نہ کو باندھا ہمیں۔ تو اس کے اوپر تم فیصلہ کر رہے ہو کہ کون مسلمان ہے، کون حق ہے، کون باطل ہے؟ کون ہو تم فیصلہ کرنے والے؟ اچانک کہہ دیتے یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سیرت النبی کر رہے ہوئے، یہ بدعت ہے، میلاد النبی کر رہے ہوئے، یہ بدعت ہے۔ تم زیارت القبور کے لیے جاتے ہو، یہ بدعت ہے۔ باب زیارت القبور کوئی اس کا کوئی، ہاں ہم لوگ قبر میں سجدہ کرنے والے میں سے ہیں نہیں، ہم لوگ وہاں جا کے حاجت منت کرنا، یہ کرنا، قبر والے ہمیں دے دو، خواجہ صاحب ہمیں دے دو، غریب نواز ہمیں دے دو۔ ولی کا احترام کرتے ہیں ہم، اور ہم لوگ زیارت القبور اس سے قائل بھی ہے۔ ہم لوگ قبر میں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، قبر والوں کو اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام فرمائے، اللہ نے اس کو بزرگی دی ہے، وہ بزرگ ہے، ان کے ولایت، اللہ یہ آپ کا پیارا بندہ ہے، اسے اگر تمہیں پسند ہے تو اس کے وسیلے ہمیں بھی پسند کر لو۔ قبر والوں سے ہم نہیں مانتے، اور یہ قبر والوں سے ماننا شرک بدعت، یہ ہمیں شرک تک ہم نہیں کہیں گے، کفر ہے۔ کسی قبر میں جا کے مانگنا، سن لو آج سنیت کیا ہوتے ہیں۔ آپ زیارت کے لیے جاؤ، صحیح طریقہ، مسنون طریقہ جو رسول اللہ نے فرمائے اسی طریقے میں آپ زیارت کرو۔ اگر کوئی بزرگ کے دربار میں جاؤ گے، حضرت مجدد زمان امیر الشریعت ابو بکر صدیق کے دربار میں جاؤ، خواجہ معین الدین چشتی ان کی زیارت کے لیے جاؤ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ ان کی زیارت کے لیے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تم زیارت کرو اور اللہ سے مانگو، اللہ ان کی دین خدمت کو آپ قبول عطا فرمائے۔
دین کے لیے ان کی جو خدمت تھی، یا اللہ یہ خدمت کے جزا انہیں اگر دے رہے تو ہمیں بھی کچھ دے دیجئے، کیونکہ میں بھی ان کو محبت کرتا ہوں، ہم بھی ان کو محبت کرتے ہیں، ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ اب چلا گیا وہاں، سر پہ کوئی کچھ چڑھا دیا، وہ لے کے جا رہے ہو، خالی پیر جا رہے ہو، جانے کے بعد جو چادر رہتا ہے اس کے نیچے سر دے دو۔ ہم سے ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، میں ازمیر گئے تھے، کیونکہ ہمارے پیران پیر ہے، صرف ہمارے نہیں، اہل سنت والجماعت کے پیران پیر ہے، سارے اہل سنت والجماعت والے مانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم لوگ اکیلے مانتے ہیں؟ انہیں دیوبندی بھی حضرات بھی مانتے ہیں، فرفرہ حضرات بھی مانتے ہیں، تمام دنیا میں جو ان کو لے کے بڑھاوا شروع کر دے، ان کا بیروت اعتراض ہمیں اسی بات کا ہے، شرک بدعت نہیں چلے گا، صاف بات یہ ہماری مہم ہے۔ یہ ایک دفعہ ہم گئے، پھر وہاں کھڑا ہوا، سورہ فاتحہ شریف پڑھے، اخلاص شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دی، ٹھیک ہے۔ ایک مولانا میرے ساتھ تھے، آپ کیسے سننی ہے؟ کیوں جی کیا ہو گیا؟ مجھے آپ پھول نہیں دیے، چادر نہیں دیے، آپ سننی کیسے ہے؟ کیوں؟ پھول دینے سے سننی ہوتا ہے، چادر دینے سے سننی ہوتے ہیں، آپ کیسی سننے بنے؟ تو میں نے ان کو کہا ہمیں سمجھا دو کہ میں پھول کیوں دوں؟ قبر میں کچی چیز دینے کے خلاف میں نہیں ہوا اور کوئی علماء بھی نہیں ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر کچا چیز جو ہری چیز ہوتی ہے وہ دعا کرتے ہیں، اسے قبر والوں کو تحفہ ملتے ہے، اسے شانتی ملتا ہے قبر والوں کو، وہ قبر والوں اچھا رہتے ہیں۔ مرہ نبی علیہ السلام علیہ قبر ہے، وہ سنا دیا ہمیں حدیث، دو قبر کے بازو سے رسول اللہ گزر رہے تھے تو دونوں کے قبر میں عذاب ہو رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ جا کے وہ کچا ساکھ لے آؤ، کھجور کی وہ ڈال جو ہوتا ہے وہ لے آؤ اور اس قبر میں ڈال دو، گاڑ دو اس قبر میں۔ پھر دینے کے بعد اس کا قبر کا عذاب کم ہو گیا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کلکتہ سے ازمیر آئے جے پور، ان کا قبر میں عذاب ہو رہے اس لیے میں پھول دینے کو آؤں؟ ہمیں آنا کیوں ہے یہاں؟ یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ ایک مومن وہ خالص دل سے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، برکت حاصل کے لیے، وہ فلسطین سے بغداد شریف گئے تھے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قبروں کو زیارت کرتے تھے ڈیلی، روزانہ 5 وقت پنجے گانا نماز کے بعد۔ تو میں نے ان سے پوچھا اگر تمہیں ایسا لگ رہے ہے کہ میں اس پھول دینے سے غریب نواز جسے کہتے ہو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قبر میں عذاب کم ہو جائے گا، تمہارے اوپر خدا کا لعنت ہو، کیونکہ یہ دین کے لیے بڑے ہستی تھے اور ان کا خدمت، یہ جو انجام دیے ہے دین کے لیے، ماشاءاللہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا بات؟ تو ہم لوگ زیارت بھی کریں گے کچھ نہیں۔ بخاری دیکھو، آج سن لو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ تمہارے جیسے تمہارے کوئی امام نہیں مانیں گے، بڑے نہیں مانیں گے، استاد نہیں مانیں گے، ایسے نہیں تھے۔ اور جو حنفیت کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر، غور کرو، امام بخاری کو امام بخاری کہتے ہیں، ان کا نام امام بخاری نہیں ہے، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، کیونکہ اس کا بخارا میں جنم ہوا تھا، پیدائش ان کا ولادت بخارا میں ہوا تھا، اس لیے اسے امام بخاری کہا جاتا۔ ان کا نام محمد تھا، اور جسے بخاری شریف کہہ رہے ہو، بخاری شریف کہہ کے بول کے دنیا میں کوئی کتاب ہے
عوام سے نہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دکھا دو کہ صحیح البخاری نام کی کوئی کتاب ہے. میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں، جبکہ یہ بہت چھوٹے ہیں، یہ بزرگ ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ہم لوگ بخاری، صحیح البخاری ایک دم جلد میں پہلے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے. ارے بخارا تو ایک جگہ کا نام ہے، سمرقند ایک جگہ کا نام ہے، وہ بخاری کیسے بنے؟ That was the brand name. It is بخاری شریف. اصل نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسننہ من سننہ وایامہ. یہ ہے بخاری شریف کا اصل نام. یہ اتنا لمبا نام جو آتے ہیں ڈائریکٹ رسول اللہ کا حدیث میں جو آئے ہیں وہ سناؤ. ان کو پوچھو ہم سنائیں گے، تم جو بخاری کا دلیل دے رہے ہو، حوالہ دے رہے ہو، یہ بخاری شریف کا پورا نام ایک بار سنا دو، بس میں تمہارا ہو جاؤں گا. سمجھ رہے نا بات؟ اور امام بخاری کون ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استاد جو تھے ابو عبد الرحمن المقری. یہ ابو عبد الرحمن المقری جب کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کو لے کر ابو حنیفہ کا روایت کیا ہوا کوئی حدیث کو روایت کرتے تھے، حدثنا ابو حنیفہ شاہنشاہ، حدثنا ابو حنیفہ شاہ مردان، یہ جملہ استعمال کرتے تھے. کون ہے؟ ارے امام بخاری کا استاد عبد الرحمن المقری. امام بخاری زندگی میں پہلے جو حدیث کا کتاب پڑھے تھے کیا نام ہے اس کا؟ جامع سفیان. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ایک کتاب ہے، ان کا نام ہے جامع سفیان. پہلے جامع سفیان ثوری کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا. سنو دھیان سے سنو. تو پہلے کتاب حنفی کا کتاب پڑھا تھا امام بخاری نے، اور جو پہلے استاد تھا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا، ان کا نام ہے ابو حفص کبیر. یہ ابو حفص کبیر ان کا استاد تھے. حضرت امام محمد کا استاد تھے امام اعظم ابو حنیفہ. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت امام بخاری کا اور ایک استاد نوٹ کر لو، بلکہ کے شیخ تھے وہ مکی ابن ابراہیم. یہ مکی ابن ابراہیم ان کا استاد کون تھا؟ امام محمد امام یوسف. امام محمد امام یوسف کا استاد امام اعظم ابو حنیفہ. بولو سبحان اللہ. اور ایک استاد ابو عاصم نبی الدخاق. ثلاثیت جو 6 ثلاثیت میں سے 6 ثلاثیت آپ نے لکھی، آپ کا روایت کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. یہ کون تھے؟ ابو عاصم نبی الدخاق. ان کا استاد تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ، حضرت امام محمد. اور امام بخاری کا اور ایک استاد ابو محمد بن عبداللہ. ان کا استاد عبداللہ ابن مبارک. اور ان کا استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. تیسرا اور چوتھا استاد آئے تو وہ بھی حنفی. سمجھ رہے ہو نا بات؟ آج جو بخاری شریف دیکھ رہے ہو، یہ بخاری شریف کبھی نہیں بنتا. اگر بخاری شریف بننے کے پیچھے سب سے بڑی راز آج سن لو. حضرات کو سب معلوم ہے، آپ حضرات کو میں سنا رہا ہوں. سب طلباء کے لیے ایک خاص استاد ہوتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص شاگرد میں سے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے وضو کا پانی، مسواک سارے ٹھیک کرتے تھے. تو حضرت امام بخاری کا ایک خاص استاد تھے جس کا نام ہے، آپ کا نام اسحاق رہواوی. حضرت اسحاق رہواوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ کلاس کے اندر اپنا دل کا کوئی خواہش اظہار کر رہا تھا. کیا؟ میرا دلی خواہش یہ ہے مختصراً کوئی صحیح حدیث کے اوپر کچھ کتاب لکھے. امام بخاری نے فرمایا میرے استاد قول کے میرے دل میں میرے استاد کا یہ بات بیٹھ گئے.
پھر میں نے کیا کیا نحن نکتب الجامع المسند الصحیح المختصر، پھر میں نے بخاری شریف لکھنا شروع کر دیا۔ آج جو بخاری شریف آپ دیکھ رہے ہو، اس بخاری شریف لکھنے میں جس نے انکریج کیا تھا، جس نے انسپائر کیا تھا حضرت امام بخاری کو، ان کا نام ہے اسحاق رہواوی۔ اسحاق رہواوی کا استاد کا نام امام یوسف امام محمد کا نام، استاد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا اب تک؟ جی بخاری شریف الگ نہیں ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ الگ نہیں۔ اور حنفی کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو مرکز تھا اس وقت وہ تھا کوفہ۔ امام بخاری اپنے زبان سے فرما رہے تھے، میں نے ذهبت الى الشام والمصر والجزيرة مرتين والبصرة 40 مرة، لا أحصى كم دخلت إلى الكوفة والبغداد مع المحدثين۔ ہمیں کوئی حساب نہیں میں حدیث کے لیے کتنے دفعہ بغداد اور کوفہ میں جا چکے ہیں۔ تو آج سن لو، جس کے دماغ میں گھس گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ الگ ہے اور امام بخاری الگ ہے، اگر امام اعظم ابو حنیفہ نہیں رہتا تو بخاری شریف نہیں بنتا، کیونکہ ان کے سارے استاد، اور جس نے انکریج کیا تھا، جو انسپائر کیا تھا، جس نے، آپ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد تھے، تب یہ بخاری شریف بنا۔ ان کا خواہش تھا کہ صحیح حدیث کے اوپر کوئی کتاب لکھا جائے۔ آج ہمارے سامنے بخاری کا اتنا نمبر حدیث پہ دیکھ لو، ٹھیک ہے، دوسرا حدیث سے حوالہ دو گے، نہیں یہ نہیں چلے گا، بخاری میں ہے، ایسے ہوتا نا بھائی، یہ حدیث میں اس میں ہے، یہ مشکات میں ہے، یہ مرقات میں ہے، یہ طبرانی میں ہے، یہ سیرت علویہ میں ہے، بخاری میں ہے کیا؟ کیوں جناب بخاری رہ کے کیوں پڑھے؟ وہ سیاست سارے صحیح حدیث جتنے کتابات میں آئے ہیں ہم سب کو صحیح مانتے ہیں، صحیح کو صحیح مانتے ہیں، موضوع مانتے ہیں، مدلس مانتے ہیں، متاتر مانتے ہیں، حق کو حق مانتے ہیں، غلط کو غلط مانتے ہیں۔ صرف بخاری کیوں بھائی؟ بخاری معتبر ہے، بخاری صحیح ہے۔ چلو جی میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ بولو بخاری شریف کا فرسٹ حدیث، پہلا حدیث کیا ہے؟ بول دو۔ انما الاعمال بالنیات۔ اساتذہ اکرام بھی یہاں بیٹھے ہیں، طلباء بھی یہاں بیٹھے ہیں، ایک سوال تو میں کر ہی سکتے ہیں، کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ آپ جسے صحیح بخاری دیکھتے ہیں اس کا فرسٹ نمبر پہلا حدیث ہے۔ سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، امام بہتابی دیکھو، زال اللہ زمخشری دیکھو، ابن حجر اسقلانی دیکھو، اب صحیح بخاری کہہ رہے ہو مگر اس کا پہلے حدیث وہ غریب ہے، موضوع نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ موضوع نہیں ہے۔ ایک غریب حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ علماء ذرا سمجھا دے گا، مائنر بات ہے کہ جس کا راوی تھوڑا سا کمزور ہو مگر اس کے اوپر اور صحیح حدیثیں جتنے ہیں اس کا سپورٹ یا قرآن پاک کی آیتیں مل جاتے ہیں تو اسے صحیح قرار دیتے ہیں، تو یہ صحیح ہے، اس اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ مگر سند کے حساب سے اب دیکھو گے، سند کے اعتبار سے دیکھو گے، اسناد کے اعتبار میں اب دیکھو گے تو یہ تو غریب ہے۔ تو آج اس حدیث ماننے والے سے میں پوچھیں گے نام کے جو اہل حدیث ہے، کام کے نہیں، اب حدیث ماننے والے سے پوچھیں گے جو ہر بات میں بخاری لاؤ بولتے ہیں، ہم بھی تو اہل حدیث ہے، اہل قرآن ہے، ہم لوگ یہ سلف صالحین کے لیے جان سوار کرتے ہیں، جان دیتے ہیں، گویا کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں کوئی آ کے کچھ کہہ دے گا یہ حدیث میں ہے نہیں۔ اب آؤ ہم مذہب کیوں مانتے ہیں؟ ارے پلٹنا رے، اس کو چھوٹا کرو۔
দাঁড়াও, আসল কাজ করে নি, তারপর বাংলায় ওয়াজ হবে। বুঝতে পারছো তো নাকি? এই ছেলেরা, বোঝা যাচ্ছে? আসল কাজ করতে দাও। अब आओ, हम हनफी क्यों है? अब बोलोगे अब फुरफुरा से है, ये तुम्हारा फुरफुरा बोलो, दिव्बंद बोलो, ये बोलो, वो बोलो, अशरफी बोलो, इमदादी बोलो, कासिमी बोलो, मज़ाहिरी बोलो, कुछ भी बोलो, ये हदीस कुरान में कहीं है नहीं। समझ रहे हो ना बात? ये हदीस कुरान में ये नाम है नहीं। इट वॉज रीजनल नेम, पहचानने के लिए। बुखारी शरीफ के अंदर है नहीं। क्या तुम नहीं मानते हो? क्यों मानते हो फिर? अब बोलो, क्या दुनिया में अशरी मातुरीदी है? दुनिया में अशरी मातुरीदी है? उस वक्त कहेगा हाँ जनाब वो है, सर नीचे करके, क्योंकि तमाम दुनिया में अशरी मातुरीदी अकीदा जो है वो 97% मुसलमान मानते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस नाम को रशीद अहमद गंगवी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखी है कि हम लोग अकीदे की तरफ से अशरी मातुरीदी है ना। हमारे मुजद्दिद ज़मान अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, हम अकीदे के तौर से अशरी मातुरीदी है। तमाम दुनिया में, ये बंगाल में तुम जाओ जिसे फुरफुरा कहते हो, कहीं दिव्बंद कहते हो, कहीं भी किसी भी जगह रीजनल नेम कुछ भी हो जाए, मगर तमाम दुनिया में इस नाम का असली पहचान जो है, हम लोग अकीदे अशरी मातुरीदी है। अब बोलो है क्या नहीं? तमाम दुनिया में 97% मुसलमान वो अशरी मातुरीदी है। अब आओ, आप कहां हो? आप कहां हो? नहीं, सोने के दुकान में तो वो कस्टमर कम ही जाते हैं यार, हमें लेने ही नहीं। सोना मर्दों के लिए हराम है, जाना ही नहीं हमें इस दुकान में, क्यों जाओ? अब आओ, कुरान फैसला दे दिया, हदीस फैसला दे दिया है। कोई मर्द का अगर वफात हो जाए, इंतकाल हो जाए, कोई मर्द कोई लड़का अगर मर जाए तो उसके लिए कफन के कितना कपड़ा लगता है? बोलो जी, बोलो। कफन के लिए कितना पर्दा लगता है? 3। अगर कोई खातून का इंतकाल हो जाए तो उनके लिए कितना लगता है? 5। अगर कोई ट्रांसजेंडर इंतकाल कर जाए तो उनके लिए कितना लगता है? अब बोलो, अब हदीस से दिखाओ हमें। ट्रांसजेंडर समझ रहे हो ना? इसे छोटा मत समझना। नुक्काद हदीस भी है मगर ट्रांसजेंडर है नहीं। ये ताली बजाते हैं और क्या क्या नाम देते हैं, खबरदार ये सब बात नहीं करना इनके बारे में। हम जैसे मर्दों में कैरेक्टर आदमी होते हैं और लूज कैरेक्टर भी होते हैं। लड़कियों में जैसे कैरेक्टरलेस होते हैं, कैरेक्टर वाले होते हैं, इनमें भी होता है। तो तुम एक का नस देख रहे हो और सबका विचार कर रहे हो, ये तो गलत बात है। खुद अपनी, मेरा दोस्त है अभी कनाडा में है, वो नुक्काद हदीस है, नक के ऊपर किए हुए है, मगर ट्रांसजेंडर है। कितने बड़े बड़े जगह से ये बिलोंग करते हैं, मगर हमारे इंडिया में खास तौर से इन लोग का इज्जत एकदम नीचे है। क्यों? अगर हम उलमा है तो इन लोग के लिए कहना हमारा हक नहीं? क्या वो अल्लाह का बंदा नहीं? समझ रहे ना बात? हम लोग ऊंची नजर से देखते थे, क्योंकि इस जमाने में नहीं, उस जमाने में भी ट्रांसजेंडर थे, मगर इज्जत के साथ थे। वही इज्जत के साथ इस जमाने में रहना जरूरी है। अब आओ, मुद्दे पे आओ। अब बोलो, कोई ट्रांसजेंडर का इंतकाल हो जाएगा तो उसके कफन के लिए कितना पर्दा कपड़ा चाहिए? ये हमें कुरान और हदीस वाले, तुम सही हदीस से दिखा पाओगे? कयामत तक नहीं दिखा पाओगे।
That's why we are following the fiqh Hanafi. امام اعظم ابو حنیفہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کا رجوع اگر مرد کی طرف ہوگا تو اسے 3 پردہ دے دو، اور ان کی رجوع عورت کی طرف ہوگا تو 5 پردہ دے دو۔ یہ فیصلہ قرآن کا نہیں، یہ فیصلہ حدیث کا نہیں، یہ فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فیصلہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ That's why we are following the fiqh حنفی۔ میں نے بنگلہ دیش میں گئے تھے، غازی پور نام کی جگہ ہے، تو بیسک سکھا رہے، بیسک تقریر کر رہے تھے۔ جب نماز میں کھڑے ہونا تو اس وقت آپ کا اذنین، 2 جو بڑے انگلی ہے وہ کان برابر لے جانا، پھر انگلی تھوڑا مغرب کی طرف کرنا، پھر اللہ اکبر کر کے اپنے دائیں بازو کے اوپر، بائیں بازو کے اوپر دہنے بازو رکھنا، اور پھر آگے سے کھڑا ہو گیا ایک مولانا صاحب، نہیں یہ تو بدعت ہے۔ یا اللہ، اللہ خیر کرے۔ کیسے بدعت ہوا بھائی؟ نہیں یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ کیوں کہاں سے ملے؟ تو ترمذی شریف کھولو، مسلم شریف کھولو، اس پہ اب دیکھو گے رسول اللہ فرماتے 389 نمبر حدیث کھول کے دیکھ لو کہ اس میں رسول اللہ فرما رہے تھے کہ تم جب نماز میں کھڑے ہوگے اس وقت اپنے دونوں ہاتھ کو الی منکبے، کاندھ برابر لے جاؤ۔ آئیے چہرے، ماشاءاللہ، التکبیر، بولو اللہ اکبر، التکبیر، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیے۔ کل ہم لوگ ایک ساتھ آئے تھے ایئرپورٹ سے، آ کے وہاں ایک کوئی ہوٹل تھا، وہاں کھانا کھایا۔ ماشاءاللہ وہ کشمیر سے خدمت کر کے آئے ہیں بہت سارے۔ میں کیا کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ سمجھ لو بات۔ بولو کیا کہہ رہے تھے؟ بولو، کوئی تو بولو۔ بنگلہ دیش، ہاں صحیح ہے۔ من দিয়ে শোনো, হাঁ করেতে কি আছে হুজুর, আমি আসল কাজ করছি তাও বারবার বলছি, পরে বাংলায় ওয়াজ করব। প্রথমে ভিত খুঁটিটা পুঁততে দাও, কথাটা বুঝতে পারছেন? বুনিয়াদ पहले मजबूत करो, फिर नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ के होगे क्या? नमाजी बनोगे। नमाज पढ़ के दम है तो अल्लाह वाला बन के दिखाओ। नमाज पढ़ के रोजा रख के क्या रोजादार बनोगे? दम है तो रोजा रख के वली बन के दिखाओ। ये कैसे बनते हैं? पेड़ के नीचे सोते रहो बन जाओगे। चलो जी, तो 300, अच्छा आप 399 नंबर हदीस सुना दिया जनाब, 390 नंबर थोड़ा सुना दो। नहीं, 90 नंबर में क्या है? यही कमी है इनमें, क्योंकि जो फतवा दे रहे हैं उससे पता करो कि तुम आलिम हो। नहीं, मैं दर्जी हूं, तो फतवा क्यों दे रहे हो? तुम किससे सुने हैं? न मैं फलना मर्द से फलना आदमी ने बताया था, उनके पास किताब है। वो क्या करते हैं? नहीं, वो टैक्सी चलाते हैं, तो वो क्यों फतवा दिया? उससे पता करो आप कहां से सीखे हैं। नहीं, हमारे कोई बॉम्बे में रहता है, सुनार है, सोना का काम करता है, और कोई कहीं जाके बैठता है, वो वहां से सीखा है। वो आजकल फतवा भी सुनार देता है, उस सुनार को पकड़ो। तुम कहां से सीखे हैं? नहीं, सऊदी में हमारा कोई है, वहां पे काम करता है, वो काबा का हरम का खिदमत करते हैं, तो वहां बैठते हैं, बैठने के बाद वो सब सुन। ओ, तो काबा भी दलील बन गया आजकल, मक्का दलील बन गया, मदीना दलील बन गया, वहां का झाड़ू देने वाला मुफ्ती बन गए। बात समझ रहे हो ना? हमारा दलील काबा नहीं है, साहिब काबा दलील है। हमारा मक्का दलील नहीं है, मदीना दलील नहीं है, मदीने वाला मुस्तफा दलील है। और उनका दलाइल को हमारे तक कन्वे किए जो वो आइम्मा इकराम, वो मुज्तहिदीन, वो मशाइख, वो मुसन्निफीन हमारे दलील है। किसी को छोड़ के किसी को पकड़ोगे होगा नहीं, गैप हो जाएगा। इसलिए सिलसिला बहुत जरूरी होते हैं।
ہم جناب بیٹھو، نہیں ہم لوگ سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، میں سنت کا ثواب ملے گا ہمیں۔ اب دیکھو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمائے جب نماز میں کھڑے ہونا تو اس وقت آپ کا دونوں کان برابر، اذنین برابر اپنے بڑے انگلی لے جانا۔ ہم ابو حنیفہ کا سنیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیں گے؟ چلو یہاں تمہارا ہوا ختم، سارے ایک ہی بات کہو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیں گے ہم، ابو حنیفہ سے آگے ہے وہ۔ بے شک اسی میں عوام جو ہے، اس میں جو ینگسٹرز ہے، اس کا دماغ دھل جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا بات؟ صحیح میں رسول اللہ کا سنیں گے، ان کا کیوں سنیں گے؟ تو میں نے ان کو کہا دیکھو آپ 389 نمبر حدیث، ہم جس کو انٹرنیشنل نمبر کہا جاتا ہے، حدیث میں دو طرح کا نمبر ہوتا ہے، ایک عالمی ہوتے ہیں اور ریجنل نمبر ہوتا ہے، جہاں سے وہ لکھے جاتے وہاں۔ تو آپ 389 نمبر ہمیں دکھا دیا، ذرا 390 نمبر دیکھ لو، ٹھیک اس حدیث کے بعد آئیں گے، اس میں آپ جا کے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہے آپ جب تحریمہ باندھو گے تو اپنے انگلی کو تھوڑا مغرب کی طرف اور انگلی کو تھوڑا کھلا رکھنا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آؤ 391 نمبر حدیث پہ چلے آؤ، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز میں کھڑا ہونا تحریمہ باندھنے کے لیے تو انگلی اپنے کان برابر لے جاؤ۔ سبحان اللہ بولو۔ اور 389 نمبر حدیث برابر بولے ہے کہ الی منکبہ، جو کندھے تک ہاتھ لے جاؤ برابر۔ 89 نمبر میں کیا بولے؟ انگلی تھوڑا پھیلا دو۔ 90 نمبر 91 نمبر میں کیا؟ ہاتھ کان برابر لے جاؤ برابر۔ الطحاوی شریف کو لو، صحیح حدیث ہے، اپنے دونوں انگلی کو الی شہمت الاذنین، کان کی یہ لتی کے برابر لے جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ اب آؤ، میں ڈیمونسٹریشن دے سکتے تھے مگر ابھی نہیں دیں گے۔ اس نے پہلے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کو کان برابر لے جاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ تم اپنی یہ انگلی، بڑے انگلی کو کان کے اذنین یہ لتی کے برابر لے جاؤ اور انگلی پھیلا دو، ٹھیک ہے؟ ہم ایک مانیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کو، چلو یہاں تک لے جاؤ، لے گئے۔ اے دیکھو ایک حدیث کے اوپر عمل ہو گیا، ہاتھ 389 نمبر حدیث، کاندھ برابر ہاتھ آ گیا۔ دوسرا حدیث 391 نمبر حدیث، کیا؟ انگلی کو 390 نمبر حدیث، انگلی کو پھیلا دو، دیکھو 3 سنت آ گیا۔ اور 391 نمبر حدیث کیا؟ انگلی کان برابر لے جاؤ، یہ دیکھو کان برابر انگلی آ گیا، 4 سنت ہو گیا۔ طحاوی شریف میں آیا الی شہمت الاذنین، اپنی دونوں انگلی کو، ابہامین، تمہارے دونوں بڑے انگلی کو کان برابر لے جاؤ۔ تم دیکھو ایک ثواب تمہیں مل رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ حدیث لیے ہے، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ سے سنے ہیں ایک تحریمہ میں ہمیں 5 ثوابیں ملتے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ That's why we are following the فقہ حنفی، اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ غلط ہے اس میں کوئی؟ اس لیے ہم لوگ جب کھڑے رہتے کیا کرو گے؟ اس کے بعد دائیں بازو کے اوپر بائیں بازو رکھو، آپ اللہ اکبر، دائیں بازو کے اوپر بائیں بازو رکھ دیا، کیا اللہ اکبر؟ یہ دیکھو، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، اسی حدیث کے اندر اپنے کف کسے کہتے ہیں؟ اس کو کف کہتے ہیں، یہ اس ہاتھ کے تالی کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ اور بازو کسے کہتے ہیں؟ بازو پکڑ کے چلو نا، کیا اسے بازو کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ رکھ دیا، بازو پکڑ لیا، ایسے ہی کھڑا ہوتے ہیں۔ اب باندھو کے کہاں؟ سینے میں؟ کہاں باندھو کے؟ اگر ہم مان لیتے کہ سینے میں بندھنا، اگر ہم سینے میں ایسے باندھ لیے تو بازو والے کا ناک رہے گا یا جائے گا؟ ہٹ جائے گا۔ اور یہ کیا اریٹیٹنگ، لوگ لائک اریٹیٹنگ۔ کون کہہ رہے کہ تم ایسے مشقت سے نماز ادا کرو؟ کوئی مشقت کی ضرورت نہیں، نیچے کرو اور نیچے کرو اور نیچے کرو،
اور نیچے کرو. ایسا کرو گے تو سر اونچا. جتنے نیچے جاؤ گے تو عزیز ان کے سارے آئیں گے. سر نیچا اور نیچا سر اللہ پسند کرتے ہیں. جوڑ سے بولو سبحان اللہ. اور ایک ہی صحیح حدیث آپ کے سامنے آئیں گے, ایک بس. وہ صحیح ابن خزیمہ لے آؤ, یہ لاؤ, سب لے آؤ. اللہ کا شکر ہے تھوڑا تھوڑا ان حضرات کے دعا, یہ ہمارے استاد بھی ہے, سب کے دعا سے ہم لوگ تھوڑا پڑے ہوئے ہیں, تھوڑا سا پڑے ہیں ہم. کوئی بھی کتاب لے آؤ, ایک ہی صحیح حدیث تم دکھاؤ گے, ایک ہی آئیں گے کہ جب یہ تحریمہ باندھنے کے بعد ہاتھ کہاں رکھو گے؟ تحت سرہ, اپنی یہ نابی کے نیچے رکھو. زور سے بولو سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہے بات؟ باندھ لیا نامی کے نیچے. اگر ہم ہاتھ نہیں بھی باندھیں گے کیا فرق؟ ایک بندہ آیا میرے آفس میں, اچانک ہٹ سے آگے اندر چلا گیا. مولانا صاحب السلام علیکم, ایک سوال ہے آپ سے. یار نہ جان نہ پہچان ہے کون یہ؟ نہیں ایک سوال ہے آپ سے. اچھا جی ہاں بیٹھو. پھر ہمارے جو گیٹ کے باہر جو رہتے ہیں اچانک سب آ گیا, کوئی اندر آیا, مجھ سے بیٹھنے دو. بولو جی کیا ہوا؟ بچے نہیں ہے, حنفی لوگ کے سوال ایسا تھا, حنفی لوگ کے بیبیاں جو ہوتے ہیں, عورتیں جو ہوتے ہیں, وہ نماز میں ہاتھ اپنے سینے کے اوپر کیوں باندھتا ہے, ادھر کیوں باندھتا ہے؟ ہمیں کس نے دیکھا ادھر باندھنے کو؟ مطلب میں نے دیکھا. ہمیں کیوں, اپنے بیوی نہیں ہے تمہارا حنفی کا بیوی کا, وہاں جھانکتے ہو کس لیے؟ جھانکنے کا جگہ نہیں ملا, تم وہاں کیوں جھانکتے ہو؟ حنفی لوگ کا ہمارے بیوی کا وہاں دیکھتے کیوں ہو تم؟ مجھے نہیں, ہمارے والی بھی یہی باندھتے ہیں, تو پہلے اپنا سنبھالو پھر ہمارے دیکھنا. سمجھ رہا, پہلے اپنا سنبھالو. تو میں نے ان سے سوال کیا, ہمارے عورت تو دور کی بات ہے, تم مرد لوگ کیوں یہاں باندھتے ہو ہاتھ؟ بخاری شریف کے حوالہ دینے والے سے ہمارا آج بھی چیلنج ہے, یہاں بیٹھ کے جو یہاں باندھتے ہو اب باندھ سکتے ہو. دس از دا ڈیموکریٹیکل کنٹری, ایز یور وش, کہیں بھی باندھو, مگر ہمارے اوپر انگلی مت کرو. آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. ہم تو کسی کو اتنے تک تقریر کیا, اب تک کسی کو پر فتویٰ لگایا ناجائز, حرام, بدعت, شرک, نہ کرو, وہ کرو. ہمارے اوپر جو آفت آتے ہیں, اس آفت کے بارے میں ہم تقریر کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کیوں اتنا سوالات کیوں؟ اگر سوال کرنا ہے تو ٹرکی میں جا کے کرو, کوئی نہیں کرتا. مصر میں کرو, کوئی نہیں کرتا. کوئی لبنانی کو کرو, نہیں کرتا. کوئی انڈونیشی کو کرو, نہیں کرتا. کوئی سیرین کو کرو, نہ کو کرتا. ہمیں کرتے ہیں. کیوں؟ ہم جواب دیتے ہیں اس لیے کرتا ہے. کیوں جواب دو؟ ہے کون یا تو میں نے ان سے پوچھا, جو ہمارا عورت تو دور کی بات ہے, تو مرد لوگ کیوں یہاں باندھتے ہو ہاتھ؟ بخاری کی حوالہ دینے والے صرف دوسرا حدیث کا کتاب دے, صرف بخاری شریف سے ایک دلیل ہمیں دکھا دو کہ بخاری میں آئے ہے کہ یہاں ہاتھ باندھو, ایک دکھا دو. تو انشاءاللہ کل سے سارے اہل سنت کے اصل ماننے والے ہم جو ہے, کل سے میں وہی تمہارے گھروں میں شامل ہو جائے گی. بات وہ نہیں ہے. بات جو ہے, اٹس اے ریولیشن, کائنڈ آف ریولیشن. یہ ایک چلتے آ رہے. اس میں شہادت ہوئے ہمارے علماء حضرات کے, حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کا شہادت ہوئی. اس میں شہادت ہوئے نور محمد نظام پوری, نور محمد جھنجھنی بھی کیا, اسی لڑائی لڑتے. اسی میں شہادت ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ محاذر مکی رحمت اللہ علیہ, اور تمام علماء حق جو تھے, یہاں تک کہ فرفرہ شریف کا جو مجدد تھے ابو بکر صدیقی تک. یہی حق کا لڑائی لڑتے ان لوگ کا شہادت ہے کہ حق قائم کرنا ہے. کیا حق ہے؟ آج دیکھو, اسٹیشن میں چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, گھر کے بازو میں دیکھو کتنے شرابی گھومتا ہے, کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہیں. کتنے زانی گھومتے ہیں, کوئی فتویٰ نہیں دیتے.
کتنے سود خور گھومتے ہیں، بیاج لینے والا گھومتے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہے، کوئی کتنا. مگر جب بھی کوئی دینی کام کرو اس کے اوپر فتویٰ آتا ہے، کیا یہ قرآن میں ہے، کیا یہ حدیث میں ہے، کیا یہ ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے تو فقہ حنفی اجماع علماء اور قیاس کو اگر کوئی نہیں مانیں گے تو آج نہیں، اس دور سے آج تک ایک قدم نہیں کوئی چل پائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. تو ہمیں ضروری ہے پہلے اجماع علماء. پہلی بات یہ ہے قیاس، اجماع قیاس کے بنا ہمیں چلنا مشکل ہے. دوسری بات ہے جنرل پیپل کو ایجوکیٹ کرنا. آج دیکھو جیسے ہمارے بھائی وہ ابھی حیدرآباد میں ہے، بڑے محبت کے ہیں ہمارے ایاز خان صاحب کے بارے میں بولے ہیں، ان کا فرزند کا شادی بھی ہم سے میں ہے. ہمارے حضرت یہاں بیٹھے ہیں قادر صاحب، جناب عبد القادر صاحب. ہمارے یہاں حضرت حضور بیٹھے ہوئے ہیں جناب حضرت علامہ عبد الغنی خان صاحب. سارے علماء یہاں بیٹھے ہیں. دیکھو آج کے دور میں جو ضروری ہے دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم. دینی طرف سے یہ خدمت کرتے ہیں اور حضرت بیٹھے. یہ کلکتہ میں بھی ہم سنے ہیں کہ ایک اسکول آپ کا وہاں شروع ہوگا، بن رہے ہیں، اچھی بات ہے. ہم لوگ کا علماء کا جو اکابرین ہے یہی دور تھا جو ہر جگہ کہیں پہ گئے، کوئی جلسہ ہوا تو وہاں کہہ کے آئے ہیں سنو جلسہ تو ہو گیا، یہاں کوئی ہے بابا ہمارے سامنے آؤ میرا بچہ، ہمیں 1 کٹھا 2 کٹھا زمین دے دو. کیا ہوگا؟ یہ زمین تمہارے لیے آخرت میں کام آئیں گے. وہاں پہ مدرسہ کا بنیاد ڈالے، مسجد کا بنیاد ڈالے ہے. جو دینی تعلیم جو ہے اگر یہ نہیں رہے گا، ہر گھر سے آج دینی تعلیم دیکھو آپ کا ساؤتھ میں ہم آ کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہر گھر میں ہے، مگر آپ بہت سارے اسٹیٹس ایسے ہیں آپ جا کے دیکھو گے گھر میں دینی تعلیم نہیں ہے. ہم دکھا دیں گے آپ کو. ہم ایک اس کے اندر ایک کالونی کے اندر میرا ایک دارالقرآن ہے، وہاں پہ ٹیچر بھی رکھے ہوئے ہیں باہر کا. وہ کوئی بچے کے لیے نہیں ہے، بڑے بڑے گھرانہ کے بیوی اور لڑکیوں کے لیے ہے کہ یہ کیٹی پارٹی میں نکل جاتا ہے، کبھی یہاں نکل جاتا ہے، شاپنگ میں جاتا ہے، کہیں نکل جاتا ہے. چلو تم کو انفراسٹرکچر ریڈی کر دیے تمہارے لیے، بڑا ہال دے دیا، ابھی گپ شپ مارنا ہے کچھ کرنا ہے تو یہاں آ کے مارو، 1 گھنٹہ بیٹھ کے دینی تقریر سنو. الحمدللہ 700 اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ کا عمر جو ہے 82 سال سے لے کر 82 ایئرز سے لے کر 35 ایئرز تک، اور اس سے نیچے بھی ہے. دین سیکھو. اگر ماں اچھا نہیں ہوگے تو بچہ کیسے اچھے بنیں گے؟ چلو خیر. تو آج سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم آ کے بیٹھے ہیں، میلاد النبی میں آئے ہیں. بہت سارے اعتراضات رہتے ہیں، مگر ہم لوگ اگر ہر چیز کو مسنون طریقے میں ادا کریں، جو میلاد النبی کے ساتھ ساتھ سیرت النبی کرو. دیکھو میلاد النبی اور یہاں دیکھو سیرت النبی. صرف میلاد کا مطلب آپ کا دنیا کا آنے کے بارے میں، ولادت کے بارے میں گفتگو کرو، تقریر کرو، ختم. مگر میلاد تو وہاں تک ہے کہ تم چارہ ڈال دیا، تم چارہ بو دیا، بیج بو دیا، مگر اس میں پانی نہیں ڈالو گے تو پیڑ بنے گا کیسے؟ تو میلاد النبی ایک بیج ہے، ایک چارہ تم مٹی کے اندر گاڑ دیا، اس میں پانی ڈالو نماز کا، روزہ کا سلفر، اس میں حسنہ جو ہے وہ ڈالو، سیرت ڈالو اس کے اندر، تب نہ بات بنیں گے. آؤ عید کیوں ہم مناتے ہیں؟ عید ایک عید نہیں ہے. عید شرعی جو ہے ہمارے لیے عید الفطر عید الاضحی ہے، مگر لفظ کے حساب سے ہر خوشی کو ہم عید کہتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جمعہ، یوم الجمعہ،
اليوم الجمعۃ افضل یوم فی یومہ، یہ افضل ہے، رسول اللہ فرمایا وہ عید ہے، ٹھیک ہے۔ عرفہ ہمارے لیے عید ہے، ایام تشریق ہمارے لیے عید ہے۔ ان دنوں نے انہی لوگ کا اساتذہ جو سعودی سے، ابھی سعودی کا بادشاہ ان کے طبیعت خراب ہوا، آفیقہ وعید منی، آپ اچھے ہو جاؤ، آپ کو اللہ شفا دے دیں گے، گیٹ ویل سون، اب جلدی جلدی سست ہو، اچھا ہو جاؤ، وہ ہمارے لیے عید ہے۔ تو آپ خود عید منا رہے ہو کوئی بادشاہ کے لیے، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو ہم تو عید منا سکتے ہیں، کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، میں نے آپ کو نہیں بھیجا، اللہ پرنتو مگر، یہاں استثناء کس کی ہے؟ دوسری کسی کے لیے، کوئی کام کے لیے نہیں ہے، مگر آپ کو میں نے بھیجے ہے دنیا میں رحمت للعالمین، دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیجے ہے، بولو سبحان اللہ۔